مہربانی کر کے اپوزیشن سے نکل کر میں ذرا مخدوم صاحب کی طرف چلتا ہوں. مخدوم صاحب بتائیے گا کہ زرداری صاحب تو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف قرارداد لانے کی باتیں کر رہے تھے. جو رد عمل تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا دوبارہ سے آج ان کے اس بیان کی طرف ہی ریفرنس تھا, وہ یہ کہتے ہیں وزیر اطلاعات صاحب کہ اپوزیشن کے پاس نہ کوئی قیادت ہے نہ ہی کوئی ایجنڈا. یہ سارا جو شور شرابہ ہے, یہ ساری سیاست ہے, یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے ہو رہی ہے. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک بات تو میں پہلے یہ اپنے طور پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج اس وقت جو ہم کیونکہ بحث کرپشن کی ہو رہی ہے, احتساب کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ منسلک جتنے ایولز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف حکومت کی آج جو سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ ہے, اگر وہ اس کو جتنے جلدی سمجھ سکیں یہ ان کی بہتری کے لیے ہوگا کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو اپوزیشن میں ہی سمجھتے ہیں. یہ جو باتیں پچھلے 2 مہینے سے جب سے وہ حکومت عمران خان صاحب کی بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک آپ ان کے بیانات دیکھ لیں, کبھی بھی کوئی بھی حکومت وقت ایسے بیانات نہیں دیتی, کیونکہ حکومت جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کی ڈائریکشن, آپ کا فوکس اور آپ کی ترجیحات بالکل مختلف ہوتی ہیں. اپوزیشن کی سیاست بالکل اور اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بالکل یک لک مختلف ہے. بالکل یہاں پہ ابھی یہ جس طرح عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں کہ آپ احتساب کریں, اور پھر دیکھیں نا ایک آپ کے پروگرام میں وقت کم ہے, ایک بات سے کئی باتیں اور نکلتی ہیں. بالکل اپوزیشن تو بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ یہ نیب کا اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. اب جب یہ ایسی باتیں کریں گے کہ 50 لوگ ہم گرفتار جیلوں میں جائیں گے یا 150 لوگ جیلوں میں جائیں گے, تو پھر تو وہ اپوزیشن کی اس بات کو مزید تقویت ملے گی کہ واقعی ان کا آپس میں گٹھ جوڑیں گے, کوئی نہ کوئی ان کو یہ باتیں بتا رہا ہے. اور اعظم صفاتی صاحب کی ایک بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ ماشاءاللہ وہ پرانے سیاستدان ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ وزراء کا کام نہیں ہے باتیں کرنا. اور دیکھیں میں خود حکومت میں بہت دفعہ رہ چکا ہوں, اپوزیشن بہت دفعہ اس میں بھی رہ چکا ہوں. آپ جب ہوتے ہیں اپوزیشن میں آپ کا کام ہے حکومت کی جو ان کی جو برائی ہیں, جو ان کے خراب کام ہیں, ان کو آپ نے اوپن کرنا ہے, ایکسپوز کرنا ہے. یہ اپوزیشن کا ایک سیاسی کام ہے, سیاسی مقصد ہے. جب آپ نے حکومت میں ہونا ہے آپ نے ایکسپوز کسی چیز کو نہیں کرنا, ایکسپوز اپنے طور پہ ریٹورک آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے. آپ کا کام ہے جو مسائل ہے قوم کو درپیش ہیں اس کا حل تلاش کرنا ہے. خاموشی سے ہوتا ہے احتساب, اس کا بہت زیادہ اس کا چرچا کر کے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ دیکھیں تحریک انصاف حکومت کا ایک اور اس کو بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جتنے یہ لوگ بیانات اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی طور پر نابالغ لوگ ہیں, اور یہ اممیچورٹی پہ مشتمل ہے کہ چیز جو ہوتی ہے ایسے کرتے ہیں. کوئی ایسا زندگی میں کام نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں باہر سے فورن انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا, چل اللہ کرے لے کے آ جائیں. فورن انویسٹمنٹ جب آپ لے کے آتے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی آپ لے کے آتے ہیں, یا کسی باہر کے آپ سرمایہ دار کو ترغیب دیتے ہیں ملک میں آنے کے لیے, اس کے لیے سب سے پہلا جو اس نے چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے, کیا اس ملک میں امن و امان ہے, کیا وہاں پہ ہر چیز جو سسٹم پائیدار ہیں. اگر آپ نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار کے آپ نے انسٹیبلٹی کریٹ کرنی جو ان کے وزراء کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں, تو خان صاحب نے بھی جو خوشخبری دی کہ ہمیں سعودی عرب سے مل گیا ہے, پیکج مل گیا ہے 6 ارب کا, اس کے بعد فوری جو اگلی بات کی وہ تھی کہ کان کھول کر سن لیں, کسی کو NRO نہیں ملے گا, جس نے احتجاج کرنا ہے اسے کنٹینر ملے گا, اسے کھانا ملے گا, پارلیمنٹ میں احتجاج کرنا ہے وہاں پر بھی کریں. یعنی کہ تھوڑا سا سنبھلتے ساتھ ہی پہلا وار اپوزیشن پر. ایک بات مجھے NRO پہ میں اگر بات کر لوں, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو, کہ NRO کی مجھے حیرانگی ہے کہ NRO کی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کیسے کر دی کہ میں NRO نہیں دوں گا. بھائی پرائم منسٹر کی تو ثواب دی نہیں ہے, ان کے تو یہ پاور میں نہیں ہے NRO دینا, کیونکہ جو NRO جنرل مشرف نے دیا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رد کر دیا, اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے ختم کر دیا, اور جتنے وہ کیس NRO کے تحت جو ختم کیے گئے تھے تمام کیسز جو تھے مختلف عدالتوں میں پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں. تو وہ دیکھیں مجھے نہیں علم کہ ان کو یہ کون ایڈوائز کرتا ہے. ان کو اب اپوزیشن کے اس موڈ سے باہر نکلنا چاہیے,
اور ان کو فوکس کرنا چاہیے مہنگائی پہ. آج پاکستان کے جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں سعودی عرب کی اس ٹرپ کے باوجود آج 2014 کے بعد سب سے لو سطح پہ ہیں. آج ہمارے پاس ایکچولی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ $8 بلین سے بھی کم ہے. بالکل باقی تو ریزرو کمرشل بینکوں میں لوگوں کے پیسہ پڑا ہوا ہے. ان کے حکومت کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں اور یہ ان مسائل پہ توجہ دینے کی بجائے اپنے آپ کو مزید گڑھے میں